أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشے بابا سے کلام پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه گرامی قدر سامعین حضرات، جمعۃ المبارک اور یوم عاشور 10 محرم الحرام ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر چند گزارشات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے پیش کی تھی، اور آخر میں نے بات عرض کی تھی کہ جو واقعہ کربلا ہے، حقیقت کربلا ہے، وہ ایک سانحہ اور حادثہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں شامل تھا، الوہی منصوبہ تھا۔ جو آپ حضرات تھے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اب واقعہ کربلا حادثہ نہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، واقعہ کربلا حادثہ نہیں۔ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر جائے، گاڑی لے کر بائک لے کر لڑائی پڑ جائے تو پسٹل کوئی نکالے اور شوٹ کر دے اور گتھم گتھا ہو، یہ حادثہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ سانحہ ہے۔ اور جو حقیقت کربلا ہے یہ اس طرح کا منصوبہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، الوہی منصوبہ۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ یہ الوہی منصوبہ تھا۔ کیا تھا؟ الوہی منصوبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ منصوبوں میں، مشیت میں یہ شامل تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کرب و بلا تک جو آئے، یہ اللہ کی منصوبے میں شامل تھا، اللہ کے۔ یہ حقیقت کربلا ہے۔ بعض لوگ اس کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ افسانہ ہے کربلا، سانحہ ہے کربلا، حادثہ۔ یہ بالکل قطعاً ناروا الفاظ ہیں، ناجائز الفاظ ہیں، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام، ان کی شہادت دنیا کے لوگوں میں آج دن تک، جو ہمارے پاکستان کے آرمی کے شہداء ہیں، پاکستان بننے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، جو شہداء ہیں، اور جو اسلام کی بقا کے لیے آج تک جنہوں نے قربانیاں دی، وہ شہداء اب تک جتنے ہیں، اس کی شہرت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بعد میں ملتا ہے شہید ہونے کے بعد۔ یہ واحد حسین ہے جس کو مرتبہ پہلے عطا کیا گیا۔ بولیں تھوڑا سا، بولیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ کربلا کا جو شاہ سوار ہے، جو شہنشاہ کربلا اور سلطان کربلا ہے، وہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ شہید بعد میں ہوتے ہیں، شہرت پہلے ہوتی ہے۔ اس میں یہ مسلک میں بند ہو کر میں بات نہیں کرتا، اور نہ ہی کپڑوں میں حسین بند ہے، کالے پہنے، پیلے پہنے، چٹے پہنے، کپڑوں میں حسین بند نہیں ہے۔ حسین کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم نے تو کپڑوں میں بند کر دیا، سبیلوں میں بند کر دیا، اور چند مخصوص حلقوں میں بند کر کے حسین کو رکھ دیا۔ آپ ٹی وی آن کر کے دیکھیں، یہودی بھی کام کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ٹی وی آن کریں اور دیکھیں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یہ واحد حسین ابن علی ہے کہ جن پر 3 دن تک پانی بند ہوا، کھربوں لوگ ان کے نام پر دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ کھربوں لوگ، ان گنت لوگ،
بھی شامل ہے، غیر مذہب لوگ جو دوسرے ادیان کے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ ٹی وی آن کریں، ذرا ملاحظہ کریں کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ کہ حضرت جوش ملی آبادی انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، سب پکاریں گے ہمارے ہیں حسین۔ ٹھیک ہے جی، زمین یہ بیداری کیا ہے؟ یہ بیداری یہ آنکھ کی بیداری نہیں بلکہ ضمیر کی بیداری ہے۔ ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو حسین سمجھ آ جاتا ہے، اگر ضمیر پہ غیرت ہو، مر چکا ہو، ممبر پر بیٹھے ہوئے شمر کو سمجھ نہیں آتی کہ حسین بیٹھنے والا کہاں ہے، بیٹھا ہو ممبر پر لوگ، ضمیر مر جائے تو حسین رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھا ہوا سمجھ نہیں آتا، اگر ضمیر ٹھیک ہو جائے میدان کربلا میں ہر کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اب بات سمجھے میری، نہ سمجھ آئے اگر حسین زمین مر چکا ہو تو ہر کو سمجھ، شمر کو سمجھ نہیں آتا، خولی کو سمجھ نہیں آتا، یزید لعین کو سمجھ نہیں آتا۔ حسین تعارف کراتے رہتے ہیں، 3 خطبے ارشاد کیے حسین ابن علی نے میدان کربلا میں۔ آج کے دن جمعہ بھی تھا، وہی سال 61 ہجری میں، آج جو اتنے عرصے بعد دوبارہ وہ لمحہ آیا، یہی لمحات تھے۔ حسین نے آخری خطبہ دیا اور کہا کہ تم سنو، پہچانو مجھے اور دیکھو مجھے کہ میں کون ہوں، میں معمولی شخصیت نہیں، میں تمہارے نبی کا اور جو میرا نانا ہے اس کا نواسا ہوں۔ تم زمین پر بیٹھتے تھے تو حسین محمد رسول اللہ کی پشت پر بیٹھنے والا تھا۔ پہچانو مجھے، دیکھو مجھے، سمجھو مجھے، آنکھیں کھولو۔ حالانکہ آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی نا، حسین کون سی آنکھ کھلوا رہے تھے؟ وہ اندر کی آنکھ کھلوا رہے تھے، ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ بعض لمحے ہوتے ہیں انسان گزر جاتا ہے، بعض وہ انسان دیکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، وہ لمحہ انسان یاد کرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کام جاتا ہے انسان۔ وہ جو حسین علیہ السلام خطبہ ارشاد کر رہے تھے، 3 خطبات جو میدان کربلا میں ارشاد کیے، اللہ کرے کبھی آپ اور میں وہ بھی کبھی ہمیں سننے کا موقع اللہ عطا کرے، وہ اللہ ہمیں کوئی بندہ دے اور جو ہمیں سمجھائے کہ وہ خطبے کیا تھے، اور جو زینب کبریٰ نے میدان دربار یزید میں جا کر شام میں خطبہ دیا، اللہ کرے کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی پیر، کوئی فقیر ہمیں وہ بھی سمجھائے کہ زینب کبریٰ نے خطبہ کیا ادا کیا تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیں تھوڑا ادھر توجہ کریں، سب آگے دیکھو، سمجھے ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم مردہ انسان کی بات نہیں کر رہے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد بھی بولنا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض ضمیر انسان حسین ابن علی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ایک مسلک میں قید ہونے والی شخصیت نہیں، مسلک بہت نیچے نظر آتے ہیں۔ جو حسین ابن علی کا مقام ہے وہاں سے دیکھا جائے تو مسلک چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، حسین بہت بلند نظر آتا ہے۔ مسلک بعد میں بنے، حسین کا مقام و مرتبہ اللہ نے پہلے عطا کر دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ الوہی منصوبہ ہے، حسین ابن علی کا کرب و بلا میں آ جانا۔ کیا ہے؟ پیچھے جو آ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، الوہی منصوبہ، اللہ کا منصوبہ۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو آگے لفظ جا کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ الوہی منصوبہ یعنی الوہی، اللہ کا منصوبہ۔ اور لوگ دنیا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، عزیز بٹی ہے تو کرنل فلانا، شیر خان تو فلانا، جتنے ہمارے پاکستان کے ہیں جو بھی ہیں مسلمان، جتنے بھی دنیا میں شہید ہوتے ہیں بعد میں شہرت ملتی ہے، بلکہ ہمارے پاکستان میں تمغہ حیدری جس کو عطا کیا جاتا ہے، زندہ بندے نہیں ملتا، مرے ہوئے بندے ملتا ہے۔ جو پاکستانی بیٹھے ہیں اس کی گل کر رہے ہیں، جو تسی پاکستانی ہو تو اگر سمجھ رہے ہو تو بولو میرے ساتھ کہ دنیا کا عجیب بات ہے، یہ واحد ایسا تمغہ ہے صاحب، وہ بزرگ جو داڑھی والے ادھر سے لے کر ادھر تک بیٹھے ہیں، آپ سب متوجہ ہوں، اور کریں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی میں تفرقے کا قائل نہیں اور میں کیچڑ اچھالنے کا قائل نہیں، ایک حقیقت آپ کو دکھلانے لگا ہوں۔ تمغہ حیدر، نشان حیدر کس کو دیا جاتا ہے؟ کس کس کو ملے؟ جی دسو، کوئی کسی پاکستان کے بندہ یاد ہے؟ کوئی نشان حیدر کا کون کون ہے مالک ہے؟ کسی کو یاد ہے پاکستان میں کسی کو ملے ہوں؟ ہاں جی بولو نا، تو شرما ہو رہے ہو، چنگے بڑے ہو، کسی ہونے ہو؟ نشان حیدر جس جس کو ملا ہے بولو، کس کس کو ملا ہے؟ مناس کو ملا ہے۔ ایک مرنے تو پہلے شہادت ملا ہے یا بعد میں ملے ہیں؟ کیوں ملے ہیں؟ حالانکہ کون آپ کے فائدے؟ بھائی بندہ تو مر گیا، اس کو تمغہ لگانے کی
کی کیا ضرورت ہے؟ آج دن تک پہلے تو میں نے اس دسنا کو مرانا پہلے تو وہ مجھے بتائیں نا، جو گھوڑا دوڑاتے ہیں تو دوڑ کے چڑھتے ہیں، ہمارے نمبر پہ بھی ہو گیا بلا گیا، پہلے بچوں تو سیدھا سوچا سوال کر کے میں چپ ہوتا ہوں، یا تو پہلے بتاؤ اپنی قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے، وگرنہ پھر اس کوچے کا ترک خیال اچھا ہے۔ تم چڑھے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسین کے نوکر کیا کیا بتا سکتے ہیں۔ ہاں، علم آتا ہے علی سے، علم آتا ہے علی سے، اور محمد رسول اللہ نے فرما دیا تھا انا مدینہ العلم و علی بابها، علم لینا ہو تو دروازے سے آتے ہیں، دروازہ ہے ہی علی ہے۔ اندر جس نے آنا ہو کھڑکیاں ٹپے تے چور کے لواوے گا، وہ کہے گا تم سنجیدہ آدمی ہے، نفاست دیکھ، حالت دیکھ، اور ادھر سے تشریف لاؤ۔ دروازہ وہ ہے، چھلانگیں نہیں لگائی جاتی، دیواروں کو پھلانگا نہیں جاتا، دروازے سے آیا جاتا ہے، ادب سے، طریقے سے، سلیقے سے آیا جاتا ہے۔ بھیک والے بھی آتے ہیں نا، آپ کے دروازے پر آتے ہیں، کھڑکی پر آتے ہیں، بھیک دے دو، کہاں آ کر مانگتے ہیں؟ دروازے پر مانگتے ہیں۔ کچھ مانگنا ہو نا، محمد نے کہا ہے علی تک آ جاؤ، سارا کچھ مل جائے گا۔ میں مثلاً میں پھر کہتا ہوں، میں اہل سنت و جماعت خاندانی، پڑھا لکھا، سمجھدار، قرآن کو بغیر ترجمے کے اس طرح میں لفظ پڑھ کے ترجمہ کرنا جانتا ہوں، الحمدللہ سمجھتا ہوں، اچھا طرح سمجھا سکتا ہوں۔ میں پڑھے لکھے بندہ، میں ایسا اب معمولی نہیں ہوں، میں دو چار لفظ اللہ میں نے پڑھائے نہیں، محنت کی تھی، میں مرا کھا دیا استادہ دیا تو میں کوئی لفظ سمجھے، سبحان اللہ کہو تو میں یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ مر گئے کہ جینے نے حقیقت ویسے اور زندہ نے نا، اور میں گل نہیں کرتا مر گئے کہ جینے نے، میں ویسے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا، زندہ ہیں۔ ان کو فیلڈ مارشل کا جو تمغہ دیا گیا کہ اور تک مرنے تو پہلے کا بعد میں ملا ہے، پہلے ملا، یہ خوش بھی تو ٹھیک ہے، پوری دنیا کیا رہتے آ رہے ہیں خوش ہیں، چلو اللہ کرے سانوں بھی خوشی کا دن کرے، بولو ہمارے بیکاری دے تو اچھی بات ہے، آمین نہیں کہتے تو آپ کرتے ہیں آمین۔ میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا، خوش ہے ماشاءاللہ اپنے حال پر، اللہ کرے ہمیں بھی کبھی خوش کر دیں، کبھی خوش ہیں۔ ابھی تمغہ ملا، سب کو پہلے ملتا ہے تمغہ، اب آگے آ جائے السلام، تمغہ پہلے ملتا ہے، آگے بیٹھو، تمغہ پہلے ملتا ہے زندے بندے کو، واحد ایسی تمغہ نوازی ہے، انسان مر جاتا ہے، شہادت مل جاتی ہے، جرأت اور بہادری کے تیور دکھا کر سینے پہ گولی کھا کے مرتا ہے، چلا گیا، پاکستان والے اعلان کرتے ہیں راشد منہاس، اس کو تمغہ حیدری عطا کیا جاتا ہے۔ حیدری بندہ بولے میرے گھر میں بہت بڑا جملہ دوں گا، آپ کو اونچی آواز سے بولیں۔ پاکستان میں رہنے والے ہو تو شاہ جی پنکھ آگے بیٹھا کریں، آپ آگے تشریف لائیں، پیچھے نہ بیٹھا کرو، شاہ صاحب آگے بٹھاؤ، تو آگے تک توجہ کریں۔ تو حیدری بندہ، توجہ، حیدری بندہ کہ تمغے دنیا میں عہدے ملتے ہیں، اس کو زندگی میں ملتے ہیں، واحد ایسا عہدہ ہے جرأت کا، بہادری کا نشان، جو نشان ہے، بولو تھوڑا سا، حیدر دیا جاتا ہے۔ میں ابھی وہ شہادت پڑھوں، میری ہمت نہیں ہے، میں شہادت میں کچھ دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بعد میں ملتا ہے پاکستان کے قانون میں، واحد ایسا نشان ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی صاحب؟ بولے تھوڑا، نیند نہیں آئی نا، بولے تھوڑا، نشان حیدر مرنے کے بعد، شہادت کے بعد میں ملتا ہے، حالانکہ دنیا تو بندہ چلا گیا۔ ایسے پاکستان میں تحقیق گل کرنا، بڑیاں چیزاں، بہت 40 سال بعد بھی فیصلہ آ رہا ہے، بھٹو صاحب کے خلاف بھی بندے ٹر گئے، اور پھر مشرف کے خلاف بھی 20 سال بعد فیصلہ، پاکستان کی گل تحقیق کریے، بعد میں بڑے بڑے فیصلے آ جاتے ہیں، لیکن ایک نشان حیدر ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دیتا گیا، مرنے کے بعد کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو بتا سکتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، میں نیچے دکھانے کے لیے نہیں، میں ذہن سازی کے لیے کر رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں، سمجھدار آدمی سمجھے گا میری بات کو۔ میں چلتا ہوں، ٹائم ختم ہو جائے گا، محفل بھی ہے بعد میں، شادی پاک محفل ہے، سب کو دعوت ہے، جمعے کے بعد انشاءاللہ مختصر محفل ہوگی، سبحان اللہ کہیں تو توجہ کریں میرے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، صاحب نشان حیدر راشد کو ملا ہے، جس کو بھی ملا، اس کو یہ چیک کریں، پاکستان کی اس تاریخ میں اس کی شہادت کے بعد، مظاہرہ جرأت اور بہادری کا کرنے کے بعد تدفین ہو گئی، اس کے بعد اس کو جا کے نشان حیدر عطا کیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ. علامہ مفتی افتخار احمد بٹ صاحب تشریف لائے. ہم خیر مکتب کرتے ہیں, تشریف رکھیں, خیر مکتب ہے. سبحان اللہ کہیں. تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں, نشان حیدر پاکستان میں جس کو بھی ملتا ہے, زندگی میں ملتا ہے یا بعد میں ملتا ہے, مرنے کی شہادت کے بعد ملتا ہے. کہاں ملتا ہے جی؟ تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہاں ملتا ہے, کب ملتا ہے؟ شہادت کے بعد. بعد میں غلط تو نہیں, میں ٹھیک ہو نا, یہ چیک کر لینا. بعد میں ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ حالانکہ سادے فیلڈ مارشل صاحب کو فیلڈ مارشلی والا تمغہ دیا گیا زندگی میں, جس کو بڑا عہدہ ملتا ہے زندگی میں, کسی کی پروموشن ہوتی ہے. تو یہ کیسی پروموشن ہے؟ بندہ مر گیا, چلا گیا دنیا سے, قبلہ بندہ مر گیا پاکستان میں, اس کا کچھ عمر نکل گیا بظاہر, سینے پہ گولی کھائی اور تدفین ہو گئی, جنازہ ہو گیا, بچے اس کے یتیم کھلوائیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے تم جو مرضی کھلواتے رہو, یہ میرے نام پر مٹا ہے. جو مٹتا ہے ہم مٹنے نہیں دیتے, ہم نہیں مٹنے دیتے. دیکھو حسین کو, دیکھو حسن کو, دیکھو علی کو, دیکھو آل زہرا کو. کوئی مشہد میں چمک رہا ہے, کوئی آگے کہاں چمک رہا ہے, کوئی کہاں چمک رہا ہے. جہاں زہرا کی ذریت قدم رکھتی ہے وہاں سے تابندہ ستارے نکل آتے ہیں. دیکھو, مشاہدہ کرو, دیکھو, چیک کرو. تو حضرات میں حالیہ دنیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاکستان میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں, سبق بڑا خاص ہے اور جو نتیجہ دوں گا وہ بھی بڑا خاص ہوگا تاکہ سمجھ آ جائے, مشن حسین سمجھ آ جائے. ہم نے الوہی منصوبہ جو ہمارا موضوع ہے کہ حسین کی حقیقت کربلا یہ افسانہ نہیں, حادثہ نہیں, بلکہ الوہی منصوبہ ہے. کیا ہے؟ سارے بولیں الوہی منصوبہ. کیا جی ایک دفعہ زبان مبارک نہ لے فرما دو, الوہی منصوبہ کا ایک دفعہ پھر کیا لے, الوہی منصوبہ ہے. اس پر میں بات کروں گا لیکن تھوڑے بیس تو بنے نا, پتہ تو چلے نا کہ جو اتنا طریقے سے پروسیس سے گزار کر حسین ابن علی کو کربلا تک لایا گیا, جو اتنے منصوبوں سے مدینہ چھوٹا, مکہ چھوٹا, سمرہ چھوٹی, زہرا پاک کا جنت اقدس, جنت البقیع میں آپ کا بدفن چھوٹا, سارا کچھ چھوٹا, حسین سوئے کربلا چلے آئے. بات کیا تھی, کیا تھا منصوبہ, اس پر بات کرتا ہوں. لیکن جن کو تمغے پاکستان والے دیتے ہیں, جرأت کے نشان دیتے ہیں, نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے, زندگی میں پھول نہیں لگتا, وہ قبر میں ہوتا ہے, سلوٹ اس کی قبر کو مارتے ہیں. ویسے حیرت ہے قبلہ مفتی صاحب, یہ حیرت کی بات ہے, جس کو نشان حیدر ملے اس کی قبر کو سلام کرتے ہیں, جو خود حیدر ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے. بولے میرے ساتھ چلیں تھوڑا. مسلک میں بند ہو کے میں نے پہلے کہا بات نہیں کرنا, نہ سننا. یہ حسین ابن علی سب کے ہیں, یہ گھرانہ سب کا ہے. جو جمعے کی ادائیگی کے لیے آیا ہے, کعبے کی طرف منہ کرتا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, نماز ہاتھ کھول کے پڑھے, بن کے پڑھے, اونچی امین کہے یا جو مرضی اس کی اپنی مرضی, لیکن قبلہ روح ہے. قبلہ اللہ کو ایک مانتا ہے, محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہے. اس کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ, اور میری یہ پکی دلیل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر آپ درود پڑھو گے, جس پر درود پڑھو گے ان کا مقام تو ذرا سمجھ لو نا. یہ صحابہ بھی یہ درود پڑھتے تھے. کسی کے ذہن میں یہ تشویش پیدا ہو جائے, صحابہ کا ذکر نہیں کیا, ہم ان کا ذکر آج کر رہے ہیں جن کا ذکر خود صحابہ کرتے تھے. اونچی آواز سے بولیں. آج ہم ان کا حضرات ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر صحابہ کر کے اپنے لیے فخر تسلیم کرتے تھے. دلیل سے, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور جن کو مخاطب کر کے قرآن نے اعلان کیا محمد رسول اللہ کی زبان سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ محبوب ان اپنے غلاموں سے, متوالوں سے, دیوانوں سے, مستانوں سے اور آپ پر جانو دل فدا کرنے والوں سے آپ یہ ارشاد کر دیں, جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں, وہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں, کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں, کچھ وظیفہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ویسے تو میں مانگتا نہیں ہوں,
اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ؟ میں اللہ کوئی قرض حسنا دے دے، کون ہے؟ قرض کہتے ہیں جو واپس لوٹایا جائے، اللہ کہتا ہے کون ہے جو دے، یہ الگ موضوع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کبھی مانگتا نہیں، سب کچھ کو، ساروں کو سب کچھ دیتا ہے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک دینے والا ہے، جسم دیا، جان دی، سانس دی، کائنات دی، اس پوری کائنات کا نظام بلا اشتراک غیر خود چلا رہا ہے۔ سمجھے بولیں تھوڑا سا، چلا رہا ہے، نہیں مانگتا لیکن مانگ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ بھی جو دینے والے ہیں، دیتے ہیں، قرآن دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، وجدان دیا، خود رحمان دیا، دیتا ہے، تو پھر بھی مانگ رہا ہے۔ دینے کی بات تھی، دینے کی بات تھی کہ ہم دینا چاہتے ہیں، سرکار ہم نہ دینا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں پھر دو، ہم وظیفہ لینے والے نہیں، تمہیں وظیفہ دیتے ہیں کہ تم اپنے لیے وظیفہ مقرر کرو کہ تم نے آج کے بعد علی علی کرنا ہے، زہرا زہرا کرنا ہے، حسن حسن اور حسین حسین کرنا ہے۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تفاسیر پڑھیں، اپنی تفسیروں کی بات کر رہا ہوں، غیر کی نہیں، اہل سنت و جماعت کی۔ یہ جھمیلے اور رولے اب ڈلے ہیں، خدا کی قسم ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن نے کہا، اور مخاطبین اول صحابہ ہیں، کون ہے جی؟ سارے بولو، صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ وظیفہ چھوڑو، آل رسول سے اپنا ناطہ جوڑو، آل رسول سے ناطہ جوڑو، دیا جا رہا ہے۔ حضرات واپس آتے ہیں، میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ کوئی صحابہ نہیں کرتے، میں نے کہا آج ہم وہ کریں گے جو صحابہ بھی کرتے رہے۔ مجھے آواز سے بولو اتنا۔ میں نے اکثر میں کہتا ہوں کہ مسلک کو بین چھوڑو اور اپنا تعلق قرآن سے اور محمد رسول اللہ سے جوڑو، پھر قرآن اور محمد جن سے اپنا رشتہ جڑوانا چاہتے ہیں وہاں جوڑ کے رکھو، جن سے توڑوانا چاہتے ہیں وہاں توڑ کے رکھو، اور ان کو بھی توڑ کے رکھو۔ جملہ بھی ذرا سمجھیں، ادھر سے ناطہ بھی توڑ کے رکھو اور انہیں بھی توڑ کے اور پھر چنگا نچوڑ کے رکھو۔ بات سمجھیں، اونچی آواز سے بولیں۔ تو الوہی منصوبہ ہے حقیقت کربلا، جو ابھی آئی ہیں، جان بوجھ کر میں نے اس کا جواب چھوڑا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، جو آئے ہیں لیٹ آئے ہیں، تو آپ کے لیے میں نے دانستہ رو کے رکھا کہ نشان حیدر پاکستان میں جس کو بھی جرت نشان حیدر کا تمغہ دیا جا یا دیا جائے گا قیامت تک، جس شہید کو بھی وہ زندگی میں سانس لے رہا تھا یا ہے یا ہوگا، کسی کو نشان حیدر نہیں دیا جاتا، نہ دیا گیا ماضی میں، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد نشان حیدر سے اسے نوازا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں ہیں آپ اور میں، ہم محبت بھی کرتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ تائید بھی میری کر دو کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ نشان حیدر شہادت سے قبل جہاز تے بہ کے جان لگے تے دینے والا جی شاہ تیرا تمغہ جرت نشان حیدر لے لے، یا مرنے شہادت کے بعد ملتا ہے؟ کب ملتا ہے؟ شہادت کے بعد۔ بولو بولو تھوڑا سا بولو، شہادت کے بعد ملتا ہے۔ ارے بھائی بعد میں اس کو کیا فائدہ؟ فرمایا یہ فقیر کا جواب ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے تے جڑے تمغے دینے والے نے وہ سانو جواب دینا، جڑے کہنے نے کہ اسی لکھ کے دیواں گے تقریراں تے تسی کرو، پہلے تے بچو تسی اس چیز کا جواب دو، پھر لکھ بھی دیو سانو۔ بولو پھر باہیں لکھ کے دو، پہلے تے ساڈے جواب دو، نہ لکھے گا تے ہو اسی پہلے رکھاں گے، ہیں قرآن کھول کے پترو اتو الف
अपनी अपनी बातें रद्द भी हो सकती है, लेकिन इतना मशवरा अदना सा देना चाहता हूँ, लिख के ना दो खुतबा को तुम और जुमे एक सूरत एक रुकू तुम बदलो कि मुताया करो कुरान से, लफ्जों का लोगों को तर्जमा भी सुनाओ, तफसीर भी सुनाओ और इसके मानी भी बदलाओ। बात ठीक है जी, गलत नहीं कर रहे हैं, आप को एक दफा जब आसानी ना चुक सके भैया, ठीक है कि लिख के दो, लिख के तुझे अपनी मर्जी यजीद की तरह सानू लिख के दे दो, फिर असी बोल देना सकांगे ते काटे रखांगे कि साडे काटियां ते छुरी चला दो, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम हुसैन को मानने वाले हैं, जो बोलेंगे हुसैन के मिशन के मुताबिक बोलेंगे। ये असल मंसूबा वही है पीछे शिमर वाला यजीद वाला के लिख के देवांगे, लिखा हुआ है, बात गलत नहीं कर रहे हैं ना, बोलो थोड़ा सा, लिखा हुआ है साहेब, निशान हैदर शहादत से कबर मिलता है या थोड़ा सा बोल पढ़ो, बोलो, बाद में मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, निशान हैदर पहले या बाद में मिलता है, क्यों मिलता है? सारे जुर्रत तुमके और सारे जितने भी नवाज़शात होती हैं जिंदगी में देते हैं, जो पाकिस्तान इंडिया के पीछे कशीदगी हुई, उन्हें सारे अफनान पार से तम गए थे, निशानात देते गए कि नहीं देते गए, वो मरे हैं जीने हैं, अब बोलो जिंदे देते गए। ऐसी गल है, निशान हैदर मरने तो बाद शहादत तो बाद देता जाना है। सवाल के जवाब, इसी सवाल में ही जवाब है, निशान दिया जाता है हैदर का। एक दफा ऊंचा कह दो, किसका निशान? ऊंची आवाज से कहो, किसका? हैदर का। मरने के बाद तब दिया जाता है कि जिंदगी में नहीं देते। मुफ्ती साहब की हालात की नजर करता हूं, इसलिए नहीं दिया जाता कि क्या खबर अभी ये जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके आया, तमगा जुर्रत निशान हैदर दे दे, क्या खबर अगले लम्हे ये कहीं बुज़दिली दिखाए, इस निशान की हैदर की बेइज्जती नहीं, ये ऊपर तक काम जाएगा। निशान हैदर उसको दिया जाता है, अब ना कहीं जा सकता है ना बुज़दिली दिखा सकता है। जिसको समझ नहीं आई वो अपनी समझदारी को वाश करे, सर्फ के साथ सर्फ एक्सल लगाए और फिर आले ज़हरा पर दुरूद पढ़े, फिर उसको समझ आएगी। घर बैठे हो समझ नहीं आवेगी, ये समझ लो। इसलिए नहीं दिया जाता कि क्या खबर थी, एक जंग लगे तो जुर्रत से अगली जंग से नस जावे ते कहीं बुज़दिली दस देवे। निशान हैदर की बेइज्जती नहीं, जिसका निशान है, जो ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार है, जब तलवार चलाता था कोई मैदान में छोड़ता नहीं था। पूछ लो फारूक आज़म को, पूछ लो अबू बकर को, पूछ लो उस्मान को, सारे अजिल्ला सहाबा गवाही देने, लौला अलीयन लहलका उमर, अगर अली ना हुए तो उमर भी हलाक हो जाएगा। फारूक आज़म मिंबर पे जाके कह रहे हैं, जनाब इन हदीसात दुनिया ने खाते थे ना सटिया कर कि फला हो गया, टिमका हो गया, ऐसी ऐसी गुफ्तगूएं और बातें तो हमने हदीसों में और सीयर की किताबों में बड़े आला मदारिज पर रखा हुआ है। जो दो बंदे मखसूस नफ्सों में मखसूस जगह पर दो बंदे बैठ के गप लगा रहे थे, आप उसको आपने तश्तज़बान कर दिया और बड़ा सिक्का कर कह दिया जी, बड़ा पक्की बात हो गई। जो लाखों लोगों के सामने हुसैन इब्न अली ने अपने उस मिशन को बुरुए कार लाया, जिसको गुंडी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद दी थी, जिसके रगो रेशे में दूध शीरे बतूल था, हजरत सैयदा कायनात का दूध जिसकी रगो रेशा में था, और हजरत अली शेर खुदा का ब्लड और खून था, और जिसको हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर और बड़े बड़े लोगों ने, अब्दुल्ला इब्न उमर ने, लोगों ने मना किया। मोहम्मद हनफिया जो आपके भाई थे, दूसरी शादी मौला, उन्होंने मना किया, ना जाओ। आपने एक जुमला पेश करने लगा हूं, फिर एक उलूही बात पर कि अल्लाह का मंसूबा है, बात करके खत्म करूंगा। हजरात, आपने हुसैन ने जवाब दिया कि जनाब तुम ठीक कहते हो कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगा, जाना पड़ेगा मुझे।
حسین علیہ السلام یہ الوہی منصوبہ تکمیل تک کرنے کے لیے حسین مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر صوبے کربلا چلتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ الوہی منصوبہ پر کس پر نہیں کہ ایک بات اویزہ ہو گئی، حسین نے سفر کیوں کیا؟ حسین نے کہا کہ میں میدان میں سے نکلاں گا، میرے بھائی کے قاتل بھی چھپ گئے اور میرے والد کے قاتل بھی بول پاؤ، تھوڑی تاریخی گلا نے قاتل چھپ گئے، تو فرمایا میں حسین میں چھپن نہیں دوں گا، میں ایسا تاریخ رقم کروں گا کہ قیامت تک کوئی نقاب ان کے چہروں پر نہیں چھوڑوں گا، سارے نقاب کھینچ کر حسین کہتا میں اتار دوں گا، پتہ چل جائے گا کہ حسن کے قاتل کون ہے، علی کے قاتل اور حسین کے قاتل کون ہے۔ میں ننگا کروں گا، میدان میں نکلوں گا، قتل تو ویسے بھی ہونا ہے، جانا تو ہے، لیکن میں میدان سے نکلوں گا، لوگ تکن دے سے ان کا بھی فرق پتا چلے قاتلین کا، اور نوکے نیزہ پر پھر میں کلام پڑھ کے دکھاؤں گا، قتل کرنے والے اور تے ہون والے اور، ان کا تعلق قرآن سے نہیں، قرآن سے اسی کا تعلق ہوگا جس کا خاندان رسول سے تعلق ہوگا۔ میں پڑھ کے قرآن سناؤں گا، گلی گلی کوچوں میں جب پھرایا جائے گا حسین کا سر، تو میں سب کو پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، یہ لعنتی نے، ملعون نے، زندیق ہیں، مرتد ہیں، فاسق ہیں، جہول ہیں، فضول ہیں، مرتد ہیں، فسق و فجور کے کرندے ہیں، لیکن حسین بتلائے گا۔ حالانکہ زین العابدین اور بھی چند احباب بچے بھی تھے اور مستورات بھی تھی زندہ جو مچ گئے تھے، وہ قرآن پڑھتے، تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن وہ بندہ پڑھ رہے ہیں جس نہ سر نیزے نہیں نوکتے چڑھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسین کو پھر خراج تحسین پیش کرے گا؟ میں نہیں کرے گا۔ وہ بندہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نہ سر کٹے ہے، پامال کی طرح لاش کو اور سر اقدس نو کے نیزہ پر ہے، قرآن ادھر سے جاری ہے، قرآن ادھر سے جاری ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مسلک پر کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتا، میں نظریہ دینے لگا ہوں کہ میرے محترم دوستوں، یاروں اور میرے پاکستان میں رہنے والوں مسلمان دعویٰ کرنے والوں بھائیوں، حسین نے تو، حسین کے تو سر نے بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ کیا ایک ایسا لمحہ نہ آئے کہ تم گلی کوچوں میں نکلو اور تماشے کے بغیر بجائے تم سب کو ایک ایک قرآن مصحف پکڑو، ہم بھی نکل کر قرآن پڑھیں گے تمہارے ساتھ میں۔ سارے قرآن پڑھتے ہیں نا کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی چوراہے میں، اور قرآن پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھ کر بتائیں گے حسین بھی پڑھتا گیا، حسین کے ماننے والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ الوہی منصوبہ پر بات کر رہا ہوں، الوہی منصوبہ، حسین کا جو مشن ہے، حقیقت کربلا، یہ الوہی منصوبہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک لفظ بولو، الوہی منصوبہ، اللہ کا منصوبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے، آپ سے جو ترک اولا ہوا، دانا کھایا کہ آپ دنیا میں آئے، روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، اور جبریل نازل ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کچھ بتلاؤں تاکہ تمہارا رابطہ بحال ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ۔ ایک کلمات ان سے تفصیل مراد ہے، بس سب نے اوپر لکھا، اگر نہیں کسی نے پڑھی تو اس کی اپنی مرضی۔ آدم علیہ السلام کو آدم نے کہا کہ میں چند نام لیتا ہوں جبریل نے کہ تم پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ، رابطہ ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے کہا محمد۔ آدم علیہ السلام کہا یہ تو تھوڑا جانا جانا ہے، میں نے جنت میں جہاں بھی دیکھا محمد لکھا ہوا تھا۔ پڑھو نشرت طیبہ، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اور دوسرے حیر الاولیاء فلانے فلانے سب پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے نام لیا علی، آدم نے علی لیا، پھر فرمایا زہرا، حسن لیا، حسین کا کہا، آدم نے جو ہی حسین کہا آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کون سا نام ہے؟ 4 نام تو نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں۔ حسین کا نام آتا گیا تو
الوہی منصوبہ، کس کی بات کر رہا ہوں؟ کیا الوہی منصوبہ؟ نوح علیہ السلام کی کشتی ڈگمگانے لگی، چلنے لگی، تھپیڑے تھے کہ عزم کر رہے تھے کہ اس کو توڑنا ہے، ڈبونا ہے، اور کشتی نے، نوح نے، اور اللہ کی الوہیت میں منصوبے میں شامل تھا کہ اس کو ڈبونا نہیں ہے۔ جبریل آئے اور میں نام لیتا ہوں، 4-5 کونوں پر کیل لگاؤ اور نام لکھو۔ وہ اسلام کا میں حکم، محمد، 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 علی، زہرا، حسن، حسین کہا، فوراً آنسو روا ہوئے، آنسو روا ہوئے۔ پھر پوچھا کہ نام کون سا ہے؟ بتلایا حضرت اسماعیل۔ قرآن میں ہے، ہماری تاریخ نبوت میں اسماعیل نام کے 2 نبی ہیں۔ کہیں تو پہلی دفعہ پتہ چل سی، کہیں تو پہلی دفعہ تو شاید تسی پریشان ہو گئے ہو۔ قرآن کہتا ہے ایک ہے اسماعیل بن ابراہیم، ایک ہے اسماعیل صادق الوعد، صادق الوعد، اسماعیل بن حسکی، 2 اسماعیل نامی نبی ہیں، اسماعیل صادق الوعد، اسماعیل حقی حسمی۔ یہ نازل ہوئے، مبعوث ہوئے عراق میں، وہاں نبوت تھی، ان کا عالیہ تھا۔ بکریاں چراتے، بکریاں لے کر فرات پر آتے، نہر فرات پتہ ہے، تھوڑی بہت پتہ ہے، فرات پر آتے، سب جگہ پر بکریاں پانی پیتی۔ ایک لمحہ، ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں بکری چکیلتے تو بکری منہ پر کرتی، پانی نہ پیتی۔ ایک دفعہ اس کی مالک کوئی فرشتہ بھیج، اے ماما نے سمجھ آئے گی ہو کی رہے میرے نال۔ جبریل نازل ہوئے، فرمایا جی پوچھئے، فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا ایک خاص جگہ ہے، خاص جگہ ہے جہاں آخری رسول محمد رسول اللہ کا بیٹا حسین ابن علی اس جگہ پر نہر کے کنارے، فرات کے کنارے پر پانی کے ہوتے ہوئے، سارا کچھ ہوتے ہوئے، بغیر پانی اور پیاس کے شدت سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بکریوں کو اللہ نے بتلا دیا۔ اسماعیل حقی صادق الوعد کے بھی علم میں آ گیا، حسین حادثہ نہیں، اللہ کے منصوبوں میں شامل ہے۔ ایک جگہ دیتا ہوں، بات ختم کرتے اس کو اٹھاؤ۔ منصوبہ اللہ کا کیا ہے؟ لوگوں کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جائے، ان کا نام ختم ہو جائے گا، یہ لوگوں کا منصوبہ تھا۔ الوہی منصوبہ کیا ہے؟ یوسف کو کنویں سے نکالنا ہے، تخت پر بٹھانا ہے، ان کو جھکانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس کا منصوبہ ہے؟ اللہ کا منصوبہ۔ یہ انہی منصوبہ میں سے ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دریا گرد کرتی ہے، ماں فرعون مارتا ہے کہ نہیں چھٹا گا، اللہ کہتا ہے میرا منصوبہ اپنا ہے، تو نہ بھی چھوڑ، میں موسیٰ تیری گود میں رکھ کے بڑا کر دے گا، تیرے دربار میں پلے گا۔ حضرت آسیہ ان کو پرورش کرے گی، ان کو پاکیزہ ہاتھ لگائے گی، تو مارتا رہے، تیرا اپنا منصوبہ ہے، تیرا بولو اپنا منصوبہ ہے۔ صاحب آج یوم
حسین ابن علی کا حوالے سے آج کے جمعہ کے بعد چودھری محمد افتخار صاحب چودھری عادل صاحب کی طرف سے اسی مسجد میں الحمدللہ جمعے کی ادائیگی کے فوراً بعد ہی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. بہترین محفل ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہوا ہے, یہ توفیق دی ہوئی ہے. توفیق سے مراد پیسہ نہیں, بڑے بڑے پیسے والے بھی دیکھے ہیں ادھر ادھر منہ مارے ہمیں. توفیق سے مراد یہ ہے کہ یہ نانے کا ذکر بھی کرتے ہیں, نواسے کا ذکر بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. مسلک میں بالو کر نہیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, میرا حسین سب کا ہے, میرا نبی سب کا ہے. میرے جس جو نبی ہیں رسول ہیں وہ مسلک کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں؟ سارے اتفاق ہو نا, سب کے ہیں. اہل حدیث بھی مانتے ہیں, اہل سنت بھی مانتے ہیں, دیوبند بھی مانتے ہیں, تشیع بھی مانتے ہیں, غیر مقلد بھی مانتے ہیں, تبلیغی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں. جو بھی مسلک ہے مسلمانوں کے یہ سب مانتے ہیں. مسلک کی بہت چھوٹی ہے, جہاں حسین کا, جہاں اسلام کا, جہاں قرآن کا مقام و مرتبہ ہے, مسلکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں, حسین بڑا نظر آتا ہے. یہ مسلک میں بند نہ کریں, کپڑوں میں بند نہ کریں, جگہوں میں بند نہ کریں, کسی خاص فرقے کے سر نہ تھوپیں. اگر سمران یہ میں شک کے لیے نہیں کہہ رہا, الحمدللہ مسلمان ہیں جن پر نماز میں درود پڑھو گے انہی کا یہ مجلس ہے. مجلس جانا سا یجلس سے ہے, عربی لفظ بول رہا ہوں. مجلس ہے یعنی محفل ہے. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بہترین نعتخوان انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے. بہترین نظام اور نظم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایسی محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غم حسین رسول اللہ نے یہاں بٹھا کر حسین کو آنسو بہائے ہیں. طارق جمیل صاحب, میں اس لیے کہتا ہوں, میں حوالہ نہیں دیتا, ویڈیو سرچ کر کے دیکھیں. طارق جمیل صاحب اینڈ واسطے بچارے پا رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ نے حسین نہ چھوڑو. میں کربلا میں جا کر کہتا ہوں کہ تمہارا میراثی آ گیا ہے. طارق جمیل صاحب کا جملہ ہے, تمہارا میراثی ہے, منگڑے تنگڑے والا آ گیا ہے. وہ دعا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں نہ پھنسو, لوگوں میں نہ الجھاؤ لوگوں کو. اللہ آپ سب کو مجھے دائرہ حدود شرعیہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حسینی مشن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنانے کی, پھیلانے کی, چلنے کی, چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.